اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے ایک ضرورت محسوس سمجھی کہ ایک پیغام جو آپ لوگ تک پہنچایا جائے، جس وجہ سے میں اس ویڈیو کا انتخاب کیا ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں، کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، لوگ گھریلو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، لوگ دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک عمل جو میں نے اپنی ذاتی زندگی سے حاصل کیا ہے اور میرے ذاتی تجربہ ہے، اور اس تجربے کو حاصل کرنے کے بعد میں نے بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں۔ الہ آمین۔ ایام عزا بہت قریب ہیں، تو اس عمل کو ایام عزا سے پہلے کرنا ہے، کیونکہ ایام عزا میں ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور مولا حسین کو راضی کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ تو جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ اسی عمل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ میں بھی کروں گا اور آپ لوگ بھی کریں گے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کی اور میری تمام تر پریشانیاں، دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی، کیونکہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم ساری دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہماری اس عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہیں۔ تو محرم الحرام بہت قریب ہے، تو محرم الحرام سے پہلے اس عمل کو سب کریں گے انشاءاللہ۔ عمل بتانے جا رہا ہوں، عمل وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں دینا، میں نے آپ کو کوئی نماز حاجات پڑھنے کے لیے نہیں دینی، میں نے آپ لوگوں کو کوئی تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں دینی۔ بس ایک ذاتی عمل ہے جو ہر شخص نے اپنے اندر تبدیلی لاتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ ہی عرصے کے اندر بہت ساری خوشیاں ملیں گی۔ اور ایام عزا قریب ہیں، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کو ایام عزا شروع ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے قطع رحمی کو ختم کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب جو ہم سے ناراض ہیں، ہم نے ان کو منانا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ایام عزا میں ہم لوگ مولا حسین علیہ السلام کو اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اپنے عزیز ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے عزیزوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو منانا ہے جو ہم سے روٹھے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ چھوٹا ہے تو مجھ سے آ کے معافی مانگے، وہ بڑا ہے، بڑے نے غلطی کی ہے، وہ چھوٹے کے پاس جائے،
جس کو موقع ملے وہ پہل کر دے، کیونکہ آپ جب اس عمل کو کریں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں جو اس عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس عمل کرنے سے ہماری دعائیں رب تک کیسے پہنچیں گی۔ عرب میں ایک شخص تھا، بہت نمازی، پرہیزگار، متقی تھا، تمام دعائیں پڑھتا تھا اور تمام عمل بجا لاتا تھا، تہجد گزار تھا، لیکن وہ پریشان رہتا تھا، کبھی گھریلو پریشانی، کبھی معاشی پریشانی، کبھی روزگار کی پریشانی، کبھی پیسے آتے ہیں، کبھی پیسے نہیں آتے، کبھی گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس پریشانی سے بہت تنگ تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ کسی عالم دین کے پاس جایا جائے اور اپنی اس پریشانی کا حل نکالا جائے، کیونکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور تمام واجبات ادا کرتا ہوں، رب سے دعائیں بھی مانگتا ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس عالم دین سے اس نے کہا کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، حالانکہ میں تمام عمل بجا لاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور رب سے دعائیں بھی مانگتا ہوں، پتہ نہیں میری دعائیں رب تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ تو اس عالم دین نے کہا کیا آپ زیارت عاشور پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں زیارت عاشور بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ تو عالم دین نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص زیارت عاشور پڑھے اور اس کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن میں زیارت عاشور روز پڑھتا ہوں۔ تو عالم دین سوچ میں پڑ گئے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے اس شخص کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کیا تم کسی سے ناراض تو نہیں ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ پھر عالم دین نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کسی سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میرے والد صاحب اپنے بھائی سے ناراض ہیں۔ تو بس عالم دین نے کہا یہی وجہ ہے جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ جاؤ اپنے والد صاحب کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے بھائی سے صلح کر لیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے یہ بات نہیں کر سکتا، ان کو میں یہ سمجھا نہیں سکتا، تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے والد صاحب کے دل میں خود ہی اپنے بھائی کی محبت جاگ اٹھے۔ تو عالم دین نے کہا کیا تمہاری کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے؟ تمہارے چچا کے گھر سے کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میری ملاقات ہوتی ہے اپنے کزن سے، وہ ایک مسجد میں آتا ہے، اسی مسجد میں میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو وہاں میری اس سے ملاقات ہوتی ہے، مگر نہ سلام ہوتا ہے نہ دعا ہوتی ہے، بس وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہوں۔ تو عالم دین نے کہا کہ اب جب وہ آپ کو ملے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا کام کرنا ہے، مجھے تعلیم فرمائیں۔ تو عالم دین نے کہا کہ اب آپ جب نماز پڑھنے جائیں، اگر آپ کو وہ شخص ملے تو آپ نماز سے فارغ ہو کر پہلے باہر صحن میں آ جائیے گا، اور پھر جیسے ہی آپ کا بھائی کزن مسجد سے باہر نکل رہا ہو تو آپ اس کے جوتے اٹھا کے اس کے قدموں کے آگے رکھ دیجیے گا۔ تو اس شخص نے یہ عمل سنا اور چلا گیا، اور اس عمل کو اس نے کیا۔
مسجد میں گیا نماز پڑھنے، اس کو اس کا بھائی نظر آیا، تو اس نے سوچا کہ آج میں اس عمل کو ضرور کروں گا جو عالم دین نے مجھے بتایا تھا۔ تو اس شخص نے نماز مکمل کی اور مسجد صحن میں آ گیا اور اپنے کزن کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کزن کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے کزن کے جوتے اٹھا کر اس نے اس کے قدموں کے آگے رکھ دیے۔ اس کے کزن نے اپنے کزن کا یہ عمل دیکھا، اس سے بہت متاثر ہوا اور کزن نے وہ جوتے پہنے اور پہننے کے بعد اپنے بھائی کو اٹھایا اور اپنے گلے لگا لیا۔ گلے لگانے کے بعد خیر خیریت پوچھی، وہ اپنے گھر چلے گیا اور وہ اپنے گھر چلے گیا۔ جو شخص ناراض تھا اس نے اپنے والد کو بتایا کہ آج میں نے یہ عمل کیا، اور جو شخص اس کا کزن تھا اس نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ آج مجھے میرا بھائی ملا تھا مسجد میں، اس نے میرے ساتھ یہ عمل کیا۔ تو اس کے والد صاحب بہت متاثر ہوئے اور اس کے والد صاحب بھی بہت متاثر ہوئے۔ تو والد صاحب اور چچا نے دونوں نے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچا کہ کل ہم بھی مسجد جائیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ وہاں پر جو پریشان حال شخص تھا اس کے والد صاحب بھی یہی سوچ رہے تھے، اور جو اس کا کزن تھا اس کے والد صاحب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ میں کل مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہی ہوا۔ اگلے دن وہ شخص بھی نماز پڑھنے گیا اور اس کے والد صاحب بھی نماز پڑھنے گئے، اور جو ناراض جو پریشان حال شخص تھا وہ بھی نماز پڑھنے گیا اور اس کے والد صاحب بھی نماز پڑھنے گئے۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو چچا نے وہی عمل کیا جو ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی چپلیں، اپنے بھائی کے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رکھے، اور جیسے ہی بھائی قریب آیا تو اپنے بھائی کے قدموں کے آگے کر دیے۔ بھائی نے وہ جوتے پہنے اور پہننے کے بعد اپنے بھائی کو گلے لگایا، اس کو پیار کیا اور اس سے راضی ہو گئے، اور دونوں خاندان پھر آپس میں مل گئے۔ ملنے کے بعد پھر یہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، کچھ ہی لمحے گزرے تھے، تو بھائی کو اندر سے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی، دونوں بھائیوں کو۔ اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد بھائی جو پریشان شخص تھا اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اس کی دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو گئی، اور جو دوسرا شخص تھا جو ناراض تھا وہ بھی پریشان تھا اور اس کے بھی گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا اپنا روٹھا ہو، ناراض ہو، تو اس کو ہم نے راضی کرنا ہے، کیونکہ اس شخص کو راضی کریں گے تو رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو گیا تو پھر کس چیز کی کمی ہے ہمیں۔ تو بس یہی میرا ایک پیغام تھا، اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے گا، کیونکہ اس پیغام کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوں گی، کیونکہ آج ایک بھائی اپنے بھائی سے قرض مانگنے سے ڈرتا ہے۔ وہ وجہ یہی ہے، غیروں سے قرض مانگ لے گا لیکن اپنے بھائی سے نہیں مانگے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ چھپا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دے گا، حالانکہ خونی رشتہ ہے اس کا۔ بھائیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، خاندان کی محبت آپس میں ہونی چاہیے۔ جب خاندان کی محبت آپس میں ہوگی تو لوگ ایک دوسرے کے دکھوں کو شیئر کریں گے۔ جب ایک شخص اپنا دکھ دوسرے شخص کو بتائے گا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ خاموشی سے اس کی مدد کرے، پورے خاندان میں کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اس شخص کی مدد کی ہے۔ آج ایک بھائی سے قرض مانگنے سے ڈرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ ایک بھائی صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حالانکہ اس کی پریشانی کو وہ حل کر سکتا ہے، مگر وہ بھائی ڈرتا ہے کہ میں اگر اس سے قرض مانگوں گا یا اس سے میں پیسے مانگوں گا یا اس سے کچھ مانگوں گا
تو یہ پورے خاندان کے اندر مجھے بدنام کر دے گا، وہ بھی ڈرا رہتا ہے گھر کے اندر اور وہ کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم کو قطع رحمی ختم کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے رب بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رب ہماری دعائیں کو قبول کرے گا اور ہماری جو حاجات ہیں ان کو پورا کرے گا، کیونکہ ہم اسی کے دیے ہوئے اسی کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے ہم دوسروں کو نواز رہے ہیں، تو وہ ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں بھی کم ہوں گی۔ تو یہی ایک پیغام تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کیجیے گا، میرے اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص میرے اس پیغام سے فائدہ حاصل کر لے اور اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے۔ ویسے تو ہم سب کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی عزت کرنی چاہیے، ان سے ملتے جلتے رہنا چاہیے اور ان کی پریشانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار کون کس پریشانی کے اندر ہے، اس کی پریشانیوں کو خاموشی سے حل کرنا چاہیے۔ یہی میرا ایک پیغام تھا، یہی میں آپ کو درس دینا چاہ رہا تھا، یہی ایک عمل تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو پلیز اس عمل کو بجا لائیے گا، اور میں بھی اس عمل کو کرتا ہوں۔ جو مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس کو فوراً راضی کر لیتا ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، چاہے بڑا ناراض ہو مجھ سے یا چھوٹا ناراض ہو، میں اس کو راضی رکھتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے میری کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ یہ مت دیکھیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بس اس کو اپنے آپ سے راضی رکھیں، وہ آپ سے خوش رہے۔ یہی میرا ایک پیغام تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ پلیز آپ لوگ بھی اس کو آگے تک پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی پریشانیوں میں کمی آ جائے اس پیغام کو سننے کے بعد، اس پیغام پر عمل کرنے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔